نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے لوگ بھی بت پرستی کیا کرتے تھے، یعنی کہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ خدا کو تو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین اسلام کی طرف راغب کرے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر غصے میں بولا کہ عورت اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہو، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود کے کہنے پر تقریباً 1,00,000 بچوں کو قتل کیا گیا۔ اسی ملک عراق میں ایک خاتون تھی، اس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا عورت حاملہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حمل کے آثار کو چھپا دیا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی۔ اس خواتین نے اس غار میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے بادشاہ، میرے خدا، میں اپنے اس بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں اور تو ہی اس بچے کی رہنمائی کرنا، اس کی مدد کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر اس غار کو پتھروں سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی۔ دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو دیکھا اس کا بچہ مسکرا کر انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اسی طرح آپ کو غذا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے جتنا کہ 1 مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی، آپ کو دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی۔ اسی طرح ہی آپ 7 سال کے ہو گئے اور آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی، گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات بھی سنایا کرتی۔ آپ یہ ساری باتیں غور سے سنتے اور سمجھتے تھے۔ آپ کی والدہ کو کیا معلوم تھا، جس بچے کی تربیت اور تعلیم میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کے 13 سال اسی غار میں گزرے۔ ایک دن آپ نے کہا، امی جان مجھے بھی شہر لے چلیے۔ آپ کی والدہ نے کہا، نہیں بیٹا، آپ کو وہاں پر خطرہ ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آپ رات کے وقت اس غار سے باہر آ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جس کا نام آذر تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس آئے تو آذر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بھیجنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھ دی، زمین پر گھسیٹتے ہوئے شہر لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر اپنے چاروں اور آواز لگائی، اے لوگوں، آؤ مجھ سے یہ بت خریدو جو کہ بے جان ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی اور آپ کے چچا نے آپ کو سمجھایا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ پھر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ ہی تو کسی کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آذر نے چونک کر کہا، کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی کوئی بات مت کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہے اور نہ ہی یہ بے جان بت ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، نہ ہی نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچیں اور نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے۔ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آذر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آئیں۔ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم کو سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو نعوذ باللہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے جیل سے ایک ایسے شخص کو آزاد کروایا جس سے سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے گناہ تھا۔ پھر نمرود بولا کہ اب بولو، میں بھی تو چاہوں جسے زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں، میرے خدا ہونے پر تجھے کیا شک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے جس کو قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب بن نہ سکا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے حکم دیں کہ ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ اس وقت یہ ناسمجھ ہے۔ اس عادت نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر ساتھ لے جانے دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف اور بتوں کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اس کو بھیج دیتا ہوں، لیکن اس نے آئندہ اگر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم کا دین مضبوط تھا۔ پھر آ کر اپنے چچا سے کہنے لگے کہ اے چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں، نہ ہی سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آپ اس کو خود بناتے ہو، خود پوجتے ہو۔ آذر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، میرا خدا سچا ہے، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اس بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے، بتوں کو اکٹھا کر کے پوجتے تھے اور اپنی روایات کو انجام دیتے تھے اور شہر سے باہر چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے پہنچے۔ بت خانے کو بڑی ہی شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ نے یہ کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار پھر کہا کہ کھانا کھاؤ، لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ اب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے۔ وہاں پر تمام بت ٹوٹ چکے تھے، ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا، ایک نوجوان ہے جس کا نام حضرت ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی یہی کام کیا ہو۔ وہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اس بڑے بت نے اس چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، نہ تو بول سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کہہ سکتا ہے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا، بولنے تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ وہ بھی نہیں اڑا سکتا، اور یہ کسی کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو، اس لاچار کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت ہی غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی ہی نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ پتھر اور مٹی اور لکڑیوں کے پتلوں میں کون سی طاقت ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے آج ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، آج تم ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تو تم ہمارے بت خانے ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابراہیم، تمہارے لیے صلاح یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ جج نے جو بھی حضرت ابراہیم کو سزا کا فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل کی پوری تیاری کرنی شروع کر دی۔ اس نے اپنے ارد گرد وہاں تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس شخص کو سزا دی جانی ہے، اس کی سزا کے لیے ایندھن اکٹھا کریں۔ اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی کہا کہ جو لوگ بھی ایندھن جمع کریں گے اس کی تمام خواہشیں ہم پوری کریں گے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جوڑ کر بڑا سا ڈھیر لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ جب آپ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو آپ اس آگ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دور تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، جس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر و مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو ان تمام لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں مجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجنی کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ تیرے اس بندے کو جلا دیا جائے؟ فرشتوں نے کہا کہ اے میرے اللہ، زمین پر وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، وہ لوگ اسے جلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا نے ملاقات کی جب وہ مجنی سے جدا ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے میری حاجت نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آپ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس کے ساتھ بھی آگ سرد ہو گئی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کو چاروں طرف گل و لالہ پیدا ہوئے۔ کہا گیا کہ جب آگ جل رہی تھی
تو چھپکلی اس پر پھونک مارتی تھی اور مینڈک پانی لا کر اس پر ڈالتا تھا۔ جب خدا نے آپ کو وحی دی کہ سرد ہو جا تو دنیا میں 3 دن تک گرمی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نوجوان، تعجب ہے کہ تمہارا اثر آگ پر بھی چلتا ہے۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ نمرود کو خوف ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو شہر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کیں اور آپ کے ساتھ بہت سا ڈھیر اور کافی سامان بھی تھا۔ اس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکلے۔ نمرود نے حکم دیا کہ آپ سے یہ بھیڑ بکریاں اور باقی سامان بھی لے لیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میرا سامان، میری بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو تو میں نے جتنی اپنی عمر لگا کر یہ سب بنایا ہے، مجھے میری عمر واپس کر دو، مجھ سے یہ لے لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک مصنف کے پاس پہنچا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں تو تمہارے خدا سے نعوذ باللہ جنگ کروں گا، اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن نمرود نے بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنے مچھر ہوئے جس سے فساد طاری ہو گئی۔ وہ مچھر لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے ناک، منہ، کان میں گھس گئے اور نمرود کو رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آنا پڑا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ میں گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جوتے لے کر اس کے سر پر مارو کہ شاید اس کو کچھ سکون مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مکس اسٹار نالج کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔